رموز اوقاف پنکچویشن۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت، نشانی، اشارہ یا کنایہ وغیرہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے وقفہ کرنا، رکنا یا ٹھہرنا وغیرہ۔ دراصل یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا، کیونکہ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں کہاں ادا کرنا ہے اور کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھیر بن کے رہ جائے گی، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی۔ ان علامتوں کے نہ ہونے سے عبارت کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ رموز اوقاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نظر کو سکون ملتا ہے اور پڑھنے والا ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت جان لیتا ہے۔ اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام اور شکلیں حسب ذیل ہیں۔ علامتیں مطلب سمبلز، اور رموز اوقاف کو انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ علامت کا اردو نام، اس کی شکل، انگریزی نام۔ سکتہ، یہ الٹا واو ہوتا ہے، کاما۔ وقفہ، یہ ایک نقطہ اور اوپر الٹا واو ہوتا ہے اور سیمی کولن اسے کہتے ہیں۔ رابطہ، دو نقطے ہوتے ہیں ایک ساتھ، کولن۔ تفصیلیہ، اور کولن کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ڈیش لگا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، کولن اینڈ ڈیش، تفصیلیہ بن جائے گا۔ ختمہ، ختمہ کی یہ علامت ہے فل سٹاپ۔ سوالیہ یا استفہامیہ، کوشچن مارک بھی کہتے ہیں اس کو، سائن آف انٹروگیشن۔ ندائیہ یا فجائیہ، یہ ایک الف ڈال کے اور نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو سائن آف ایکسکلیمیشن مارک۔ ندائیہ یا فجائیہ، سائن آف ایکسکلیمیشن مارک۔ واوین، یہ الٹا واو ہوتے ہیں، یعنی کہ دو واو سیدھے اور دو واو الٹے، تو یہ انورٹڈ کاماس ان کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کوسین، بریکٹس۔ خط، ایک لائن ہوتی ہے اور اسے ڈیش کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سکتہ۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ، کوما، یہ علامت سب سے کم توقف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے وہاں قاری کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ مثلاً اسلم سکتہ، امجد سکتہ، علی اور صہیب ہم جماعت ہیں۔ مثال نمبر 2، بشرا کے بستے میں اردو، پھر کوما، انگریزی کوما، ریاضی اور اسلامیات کی کتابیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آخری دو نام یا آخری دو لفظ ان کے درمیان اور کا لفظ آیا ہے، تو یہ سکتہ کی یا کوما کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پہلے لفظ استعمال ہوں گے ان کے درمیان کوما آئے گا، اور لیکن آخری دو لفظ جو ایک جیسے استعمال ہوں گے تو وہاں پر اور کا لفظ استعمال ہوگا۔ وقفہ، سیمی کولن، یہ علامت جملے میں سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی جملے میں مختلف الفاظ کی دو یا دو سے زائد تراکیب کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً عالیہ اور عظمیٰ، وقفہ۔ طاہرہ اور زاہدہ، وقفہ۔ تسنیم اور ناز الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھی ہیں۔ اب اس میں دیکھو نا، سکتہ اور وقفہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سکتہ میں جو
علامت لگائی جاتی ہے وہ مطلب وہاں پر ایک ساتھ ایک سانس میں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا سانس کو تھوڑا توڑنا پڑتا ہے۔ عالیہ اور عظما، طاہرہ اور زاہدہ، اب اس میں دیکھو اسلم، امجد، علی اور سہیب، وہ ایک سانس میں ادا ہو گئے ہیں۔ تو عالیہ اور عظما یہ دونوں اکٹھے ادا ہوں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ دینا ہوگا۔ طاہرہ اور زاہدہ، تسنیم اور ناز الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھی ہیں۔ اس طرح مثال نمبر 2 وقفہ کی سیمی کولن کی، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، پشاور KPK کا اور کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ رابطہ، یہ علامت جملے میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی کا قول، فرمان، حوالہ، کہاوت یا ضرب المثل نقل کرنے سے پہلے اور جملے کے الگ حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کام، کام اور بس کام۔ انورٹڈ کامات میں لکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ قائد اعظم کا فرمان ہے۔ یہ آپ نے پڑھا نا، کسی کا قول، فرمان، حوالہ، کہاوت یا ضرب المثل نقل کرنے سے پہلے اور جملے کے الگ حصوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثال نمبر 2 ہے، کسی نے سچ کہا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ یہ کہاوت ہے یا ضرب المثل ہے، تو رابطہ کی علامت ہے اور اسے کولن کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ تھوڑا سا وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر ہے تفصیلیہ، یہ علامت جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کسی بات کی تفصیل کرنے سے پہلے استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کے استعمال سے پہلے حسب ذیل یا مندرجہ ذیل وغیرہ کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ یہ علامت بالعموم کسی طویل اقتباس یا فہرست وغیرہ کو پیش کرنے سے پہلے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثلا ناریل کے حسب ذیل فائدے ہیں، اب اس میں تفصیلیہ لگا دیا ہے، کولن اور ساتھ میں ڈیش، یہ علامت ہے اس کی۔ اب ناریل کے حسب ذیل فائدے ہیں، تفصیلیہ کی علامت لگ گئی۔ اس کا تیل جلاتے ہیں، کھانے میں ڈالتے ہیں، ہول سے ڈونگے بناتے ہیں، اس کا ریشہ رسی بٹنے کے کام آتا ہے، کچا ہو تو اس کا پانی پیتے ہیں، لکڑی سے ایندھن کا کام لیتے ہیں اور ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ سارے فائدے جو ہے یہ ناریل کے اس نے بتائے ہیں، یہ تفصیل بتائی ہے، اسی لیے اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ مثال نمبر 2 بھی دیکھ لیں، کچھ میری روزانہ زندگی کا حال سنو۔ علی صبح اٹھا، ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کیا، نماز پڑھی، تلاوت کی، اس کے بعد نہا دھو کر ناشتہ کیا، ڈاگ دیکھی، اگر موسم خوشگوار ہوا تو چھڑی لے کر ٹہلنے چلا گیا اور ورنہ گھر ہی میں پڑا رہا۔ تو یہ تفصیلیہ کی تھوڑی سی آپ کو مزید بتا دیتا ہوں۔ اس کا 2 یہ کولن اور ساتھ میں ایک ڈیش اس کی علامت ہے۔ تو یہ کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ حسب ذیل یا مندرجہ ذیل کے لفظ استعمال کرتے ہیں ایک ہی چیز کی ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے، اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈیٹیلز بیان کرنے کے لیے۔ پھر ہے ختمہ، ختمہ کی اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ختمہ کی علامت جسے انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں نقطے سے ذرا بڑی ہوتی ہے اور ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کرتی ہے۔ عام طور پر یہ علامت بیانیہ جملے کے اختتام پر لگاتے ہیں، مثلا دنیا فانی ہے، میں ایک محنتی طالب علم ہوں۔ اب یہ بیانی جملے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات بیان کر دینا، تو اسے بیانی جملے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ختمہ یا فل سٹاپ یہ ہمیشہ جملے کے آخر میں لگتا ہے۔ استفہامیہ، کوشچن مارک، سائن آف انٹروگیشن، یہ علامت کسی سے سوال کرنے یا استفسار کے لیے لکھے گئے جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا یہ کتاب کس کی ہے؟ کوشچن مارک۔ آج کیا تاریخ ہے؟ کوشچن مارک۔ سائن آف انٹروگیشن یا کوشچن مارک اس کو کہتے ہیں۔
پھر ہے ندائیہ، ندائیہ فجائیہ، یہ ہوتے ہیں کہ سائن آف ایکسکلیمیشن مارک۔ ندائیہ، یہ علامت دراصل لفظ ندا کا مخفف ہے۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو ندا دینا، پکارنا یا خطاب کرنا مقصود ہو۔ مثلا خدایا میری آرزو پوری کر دے، یعنی کہ یہاں پر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، خدایا اور سائن آف ایکسکلیمیشن مارک، میری آرزو پوری کر دے، اے بھائی، پکارنے کے لیے۔ ندائیہ اسی سے کہتے ہیں پکارنے کے لیے، اے بھائی ذرا میری بات سنو۔ اس صورت میں یہ علامت ندائیہ کہلاتی ہے۔ اگر یہی علامت فجائیہ کے طور پہ استعمال ہو تو کیسی ہوتی ہے؟ جب تحریر و تقریر میں غصہ، حقارت، استعجاب، تمنا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین و آفرین وغیرہ جیسے جذبات یا جوش کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل گئے ہیں۔ زبان کی شدت کی مناسبت سے ایک سے زیادہ علامتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ مثلا وہ اور رحم، مطلب کہ اس بندے کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس سے اس کی امید فضول ہے۔ بس صاحب بس، بہت ہو چکا، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ جب آپ کسی کو مطلب کوئی بات پہ غصہ کر جائے اور کسی کو خاموش کر، بس صاحب بس، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت ہو چکا، آپ بہت خاموش ہو جائے۔ اس طرح غصے سے، حقارت سے، استعجاب، تمنا، دیکھو کاش میں بادشاہ ہوتا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین، واہ، آفرین، ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے فجائیہ کی علامت سائن آف ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں۔ واوین، انورٹڈ کاماس، اس علامت کا استعمال کسی کا قول منعن اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں یا کسی کی اقتباس کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت گفتگو کرنے والے ہی کے الفاظ پر مشتمل ہو، یعنی کہ انورٹڈ کاماس میں ہمیشہ وہ بات لکھی جاتی ہے جو کسی کا قول ہو، کسی کا فرمان ہو، یا کوئی بات جو اسی کے ہی الفاظ میں لکھی جائے وہ انورٹڈ کاماس میں لکھی جاتی ہے۔ جیسے باپ نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اب یہ باپ کے الفاظ ہیں، بیٹا سائن آف ایکسکلیمیشن مارک لگایا، پکارنے کے لیے، دیکھو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، ندائیہ یا پکارنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے ندائیہ کی علامت لگتی ہے۔ بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا، یہ باپ کے اصل الفاظ ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ دیا ہے۔ اب میں نے ملازم سے کہا، جاؤ میرا سامان گاڑی سے اتار لاؤ، تو یہ جو ہے نا انورٹڈ کاماس میں، یعنی کہ ایکچوئل الفاظ لکھ دینا، ایکچوئل لائن لکھ دینا، تو اسے انورٹڈ کاماس میں لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے کوسین، اس علامت میں کسی بات کی وضاحت کے لیے ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جو لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے ربط و تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بریکٹس لگاتے ہیں، کوسین، اس میں ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں اگر وہ نہ بھی لکھے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی تفصیل لکھ دیں، اس کو بتا دیں تو وہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں جملے میں۔ انور صاحب مرحوم سے ہمارے بھی درینہ تعلقات تھے۔ اب انور صاحب ہیں، یہ بندہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے مرحوم کا لفظ لگایا ہے، تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہ مرحوم کا لفظ تھوڑا سا جملہ معترضہ ہے، تو یہ انور صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے۔ میرا گھر، مکان کا وہ حصہ جس میں میری سکونت ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، مطلب پورا گھر ہے اس میں جہاں پر وہ خود رہتا ہے نا، اس نے مزید تفصیل بتا دی ہے کہ وہ کیا ہے، بوسیدہ ہو گیا۔ اگر وہ ایسے بھی کہتا ہے تو میرا گھر بوسیدہ ہو گیا ہے تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ خط، انگریزی میں اس علامت کو ڈیش کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس طرح کوسین جملہ معترضہ کو رواں تحریر سے الگ کرتی ہے، اسی طرح یہ علامت بھی نیم ختمہ کا کام دیتے ہوئے
جملہ ختم کیے بغیر اس میں اچانک تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا میں بیمار ہوں، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا۔ اب اس میں دیکھو بات میں بیمار ہوں اس نے ختم کرنے سے پہلے اگلی بات شروع کر دی ہے، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا۔ اب تو اسی تنخواہ میں وہ جتنی بھی ہے گزارا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ ایک بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس بات کی مزید تفصیل بتا دینا، تو پھر اس کے لیے خط یا ڈیش کا لفظ لگایا جاتا ہے جو ختمہ سے کیا ختمہ نیم ختمہ کا کام کرتا ہے۔ فرمان، فرمان کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیکری، آرڈر، ایڈکٹ۔ ڈیکری کہتے ہیں سرکاری حکم کو، آرڈر حکم ہوتا ہے اور ایڈکٹ فرمان۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں حوالہ، اسے انگلش میں کہتے ہیں ریفرنس، کتاب یا ماخذ کا ذکر۔ اور دوسرا لفظ ہے سائٹیشن، تحقیقی مقالے میں ماخذ کا حوالہ۔ ریمانڈ، ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ قانونی طور پر کسی کو واپس بھیجنا۔ پھر استعمال ہوا ہے پروورب، پروورب کیا ہوتا ہے؟ ایسی مختصر اور معروف بات جو نصیحت یا دانش مندی کا پیغام دے، اسے اردو میں کہاوت کہتے ہیں پروورب۔ مثال جہاں چاہا وہاں رہا، where there is will there is a way، where there is a will there is a way۔ پھر ہے ایڈیم، ضرب مثل، ایسا محاورہ یا اظہار جو لفظی معنی سے مختلف ہو۔ مثال آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دا فائر۔ کہاوت عام طور پر نصیحت یا سچائی بیان کرتی ہے، جبکہ ضرب المثل میں اکثر مجازی یا علامتی معنی ہوتے ہیں۔